گھر کے باہر بوڑھے آدمی اور ایک نوجوان میں عجیب کشمکش کا کھیل جاری تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں قیمتی سامان کا ایک تھیلا تھا جو وہ بوڑھے آدمی کو تھمانا چاہتا تھا، جبکہ بوڑھا آدمی وہ سامان لینے سے بار بار انکار کر رہا تھا۔ نوجوان کا ضد تھا کہ آپ کو یہ سامان واپس رکھنا ہوگا۔ بوڑھے نے جوان کو کہا کہ بیٹا، اس سامان کے مالک اب تم ہو، تم اس کی قیمت ادا کر چکے ہو، میں اسے واپس ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ نوجوان نے کہا کہ چاچا جی، آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ سامان واپس کیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ نوجوان کو بضد دیکھ کر اس بوڑھے آدمی نے نوجوان کو کہا کہ بیٹا، تھوڑا سا انتظار کرو، میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے واپس آتا ہوں۔ بوڑھا آدمی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر جو بظاہر تو اچھا دکھائی دے رہا تھا، لیکن لڑکی اور اس کے باپ کے علاوہ افلاس نے بھی اس گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بوڑھا آدمی اپنی نوجوان بیٹی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹی، وہ نوجوان سامان کی واپسی کے لیے آیا ہے، جبکہ ہم تو سامان بیچ کر اس کی قیمت سے گھر میں گندم اور کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر چکے ہیں۔ میری جیب اب خالی ہے اور میرے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی رقم ہی نہیں باقی۔ بیٹی اپنے باپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، آپ سامان لے کر آؤ اور نوجوان سے کہو کہ کچھ دن تک ہم آپ کو اس سامان کے پیسوں کی ادائیگی کر دیں گے۔ بوڑھا آدمی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی، پوری زندگی کی جمع پونجی سے تمہارے لیے جہیز کا سامان بنایا تھا، دوبارہ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں گا؟ بیٹی باپ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ابا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ بیٹی کی بات سن کر بوڑھا آدمی بوجھل قدموں کے ساتھ واپس دروازے کی طرف آیا اور نوجوان سے وہ سامان پکڑ لیا۔ سامان بوڑھے کو دے کر نوجوان بغیر کچھ سنے تیزی کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا اور بوڑھے کی بات زبان پر ہی رہ گئی۔ بوڑھا سامان اٹھا کر اندر آیا اور بیٹی کو بتایا کہ نوجوان نے رقم کی واپسی کا تقاضا ہی نہیں کیا اور بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ لڑکی سامان لے کر اندر آئی اور جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک چٹھی برآمد ہوئی۔ چٹھی دیکھ کر لڑکی خوفزدہ ہو گئی اور کمرے میں نظر دوڑائی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس چٹھی کو کھولا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ وہ چٹھی کھولتی ہے اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ سامان لینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ جہیز کا سامان ہے جو مجبوری میں مجھے فروخت کیا گیا ہے۔ مجھے اس سامان کی کوئی قیمت نہیں چاہیے اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ پڑوسی ہونے کے باوجود آپ کے حالات کا اندازہ نہیں کر سکا۔ اسے میری طرف سے انسانی ہمدردی سمجھ کر رکھ لیجئے اور دوبارہ بھی کبھی معاشی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ لڑکی نے بھی ایک چٹھی تیار کر لی اور بوڑھے باپ کو بلا کر کہتی ہے کہ ابا جان، سامان میں سے میری سلائی مشین نکال کر الگ کر لیں اور باقی سامان اس نوجوان کو واپس دے کر آئیں اور اسے کہیں کہ ہم نے اپنی ضرورت کی چیز رکھ لی ہے، باقی چیزیں آپ کو پہنچا دی ہیں۔ بوڑھا اس نوجوان کے گھر گیا اور اسے سامان واپس کر کے کہنے لگا کہ بیٹا، ہم نے اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے نکال لی ہیں۔ نوجوان حیرانگی کی کیفیت سے وہ سامان لے کر اندر گیا۔ اس میں سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس میں لکھا تھا کہ مدد ضرور چاہیے، لیکن ایسی مدد نہیں چاہیے جو ہماری خودداری کو روند ڈالے۔ اس سامان میں سے سلائی مشین میں نے رکھ لی ہے، اپنی محنت سے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے آپ کو اس سلائی مشین کی قیمت ادا کر دی جائے گی اور دوبارہ جب بھی کسی کی مدد کرو تو بھیک دینے کے بجائے اسے اپنے پیروں پر کھڑا کیجیے گا۔ نوجوان یہ پڑھ کر لڑکی کی خودداری سے بڑا ہی متاثر ہوا اور اس کی خودداری کو داد دینے لگا۔ دوستو، لوگوں کی مدد کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، لیکن مدد اس طرح سے کرنی چاہیے کہ کسی پر آنچ نہ آئے۔ بھیک دینے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔ بھیک میں دی گئی رقم غریب کو 1-2 ٹائم کا کھانا مہیا کر سکتی ہے، جبکہ آپ کی حقیقی مدد غریب کو زندگی بھر کا روزگار فراہم کرتی ہے، اور اس غریب کے روزگار کا یہ ذریعہ آپ کے لیے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایک صحابی کو بھیک میں کھانا دینے کی بجائے کلہاڑا دے کر اس کے لیے ہمیشہ کے روزگار کا بندوبست کیا۔ تو آئیے آج سے روزی نہیں، روزگار بانٹ کر معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں اور معاشرے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔